پاناما کیس میں کل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کی سماعت پر سب کی نظریں لگ گئیں۔ جے آئی ڈی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوں گے؟ کیا کی کرپشن اور منی لانڈرنگ سے متعلق نئے ثبوت سامنے آئیں گے؟ کیا ریفرنس نیب کو بھجوایا جائے گا یا پھر لیگی رہنماؤں کی جارحانہ تقریر سے متعلق بھی کوئی اہم فیصلہ ہوگا؟ کا راستہ روکنے کی کوشش کی شریف مافیا نے، تو پھر میں آپ کو انصاف قائم کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ کپتان نے تیسرے دھرنے کا اشارہ دے دیا، بولے شریف مافیا نے انصاف کا راستہ روکا تو کارکنوں کو باہر نکلنے کی کال دوں گا۔ اتنے لوگ کبھی نہیں نکلے جتنے اب وزیر اعظم کو ملک سے نکالنے کے لیے سڑکوں پر آئیں گے۔ نواز شریف اب جدہ نہیں اڈیالہ جائیں گے۔ ورکرز کنونشن سے جارحانہ خطاب، شاہ محمود قریشی نے کپتان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ وزیر اعظم نہیں ایسے نہیں، وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم۔ یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے، اس سوال کا تو جواب بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ میرٹس اے رسپانس، لیکن جو پاکستان آرمی کر رہی ہے وہی آپ کو میں نے بتانے کے لیے یہاں بلایا۔ جے آئی ڈی سپریم کورٹ نے بنائی، جس کے ماتحت رہ کر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندوں نے محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے، پاک فوج کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی راولپنڈی موجودہ ملکی معاملات پر نیوز بریفنگ، کہا ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کرے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تو کل ہم کنٹیسٹ کریں گے سپریم کورٹ میں، اور اس کی ہر شک کو، ہر راشن کو، ہر نقطے کو ہماری قیادت جو ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ حکومت پاناما جے آئی ڈی رپورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار، کل سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں دھرنا دینے والے ہاتھ جوڑ کر اسمبلیوں میں واپس آئے، یہ کس منہ سے وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی مخالفین پر وار، کہا الزام تراشیوں کے ماہر سیاستدان نے جھوٹ کے ریکارڈ توڑ دیے، عوام کی ترقی کا سفر روکنے والے عوام پر رحم کریں۔ حکومت کے اتحادی بھی مدد کو آ گئے، پہلے فضل الرحمان اور اچکزئی، آج حاصل بزنجو نے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، کہا وزیر اعظم بدنیتی پر مبنی جے آئی ٹی کو چیلنج کریں۔ امیر مقام کا بھی کپتان پر وار، بولے عمران خان حکومت چلانے اللہ گھمانے میں فرق ہے، مائنس نواز شریف کی باتیں کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے۔ عمران صاحب، آپ دونوں چیزیں میں بہت فرق ہے، حکومت چلانے میں اور بیٹ چلانے میں بہت فرق ہے۔ بیٹ چلتا ہے جوش سے اور حکومتیں چلتی ہے ہوش سے۔ پاناما کیس کو ایک ہفتے میں ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، کل حکومت وقت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی، قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی پیش گوئی۔ قاف لیگ بھی حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے پرویز الہی بولے نون لیگ جب پکڑی جاتی ہے تو جمہوریت کی آڑ میں چھپ جاتی ہے، وقت آ گیا ہے کہ تمام لیگی جماعتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اگر نے جے آئی ڈی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع نہ کیا تو فیصلہ کل ہی آ سکتا ہے، ورنہ فیصلے میں 5 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ فروغ نسیم کی آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو، جے آئی ڈی کو شواہد نون لیگ کے اندر کے بندے نے دیے، سینئر صحافی حامد میر کا انکشاف۔ ریمنڈ ڈیوس جب یہاں سے گئے ہیں تو اٹ واز ناٹ اونلی آئی ایس آئی وچ واز ڈیلنگ اٹ، دیر ور مینی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جنہوں نے اس تمام کیس کو دیکھا اور اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا ڈسپوزل ہوا۔ ریمنڈ ڈیوس سفارتی استثنا کے تحت پاکستان سے گیا، اس معاملے میں صرف آئی ایس آئی، ریاست کے دیگر ادارے بھی شامل تھے۔ میجر جنرل آصف غفور کی وضاحت، کہا ریمنڈ ڈیوس نے کتاب بطور کانٹریکٹر لکھی، اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں جو جلد سامنے آ جائیں گے۔
भारतीय फौज और फिर आपे से बाहर। पाक फौज की गाड़ी पर बिला इश्तियाल फायरिंग दरियाए नीलम में जा गिरी। फौज के 4 जवान डूब गए, 1 की लाश निकाल ली गई, 3 की तलाश जारी। वजीर आजम नवाज शरीफ की मजम्मत। तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। खातून रहनुमा नाज बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल। कहती हैं तब्दीली का नारा लगाते लगाते पीटीआई खुद तब्दील हो गई। शफकत महमूद ने नाज बलोच को आम कारकुन करार दे दिया। शेड्यूल 4 में नाम। अटक पुलिस ने कुतबाल के सज्जादा नशीन को गिरफ्तार कर लिया। मुरीदों का एहतजाज, पुलिस पर डंडे और पत्थर बरसा दिए। ऐसे मुताबिक पुलिस एहलकार जख्मी। मुनाफाखोर बच्चों की जान लेने पर तुल गए। खूबसूरत रैपर्स में लिपटी टॉफियां बच्चों के लिए जहर कातिल। टीओ की तैयारी में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। आज न्यूज की टीम टारगेट के छापे ने चश्मकुशा इंकिशाफात कर दिए। भारत ने हिमालय में मुतनाज़ा सरहदी इलाके से फौजें वापस न होने से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चीन ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा फौजियों की वापसी तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हल्की बारिश, ठंडी और बादलों की आंख मचोली। छुट्टी के रोज कराची का मौसम सुहाना। साहिल और पार्क्स में फैमिलीज के डेरे। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। महकमा मौसम ने मंगल तक हल्की और तेज बारिश की पेशगोई कर दी। और अफ्रीकी मुल्क सेनेगल में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच गई। तमाशाइयों के फलांगने की कोशिश में ग्राउंड की दीवार गिर गई। 8 अफराद जान बहक हो गए, से ज़ायद जख्मी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन में मौज़ूआत ये हैं। इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की शरीफ माफिया ने, तो फिर मैं आपको इंसाफ कायम करने के लिए दावत दूंगा। तो या इंशाल्लाह खुशियां बनेंगी और या फिर अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के लिए मैं अपनी कौम को यह दावत दूंगा। ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। जेआईटी की रिपोर्ट को तो कल हम कंटेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हर शिक को, हर ऑब्जर्वेशन को, हर नुक्ते को हमारी क़यादत जो है उसको हम डिफेंड। इसके अलावा बात करेंगे कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की और मेयर कराची के शहर के दौरे पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। तो आपको बताएं कि जेआईटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत कल हो रही है। पूरी कौम की निगाहें इंसाफ के सबसे बड़े जामिन की जानिब लगी हुई हैं। अदालत उज़्मा केस का क्या फैसला करती है ये तो कल ही पता लगेगा आसमा। और कहा यह जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं, या फिर हुकूमत अपना दिफा करने में कामयाब हो जाएगी? क्या फैसला यही बेंच करेगा या फिर केस को कहीं और भेजा जाएगा? पूरी कौम इन सवालात के जवाब जानने के लिए बेकरार है। पानामा केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई। वजीर आजम से लेकर इदारों के सरबराह तक की जिरा हुई। 60 रोज तक सियासी नूरा कुश्ती भी चलती रही और अब फैसले का वक्त आ गया है। फैसला कब होगा और क्या होगा, इसके लिए कल बड़ी बैठक लगेगी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत ने भी कमर कस ली है।
توقع ہے کہ ایک نئی قانونی ٹیم JIT رپورٹ کے خلاف دلائل دے گی۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، طلال چودھری اور آصف کرمانی کی تقاریر کے مسودے بھی عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ پوری قوم، اداروں، سیاسی جماعتوں، خود حکومت کی نظریں سپریم کورٹ پر جمی ہیں۔ سب منتظر ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اور کیا ہوگا۔ عمران خان کی بات کریں گے، جنہوں نے حکومت مخالف تیسرے دھرنے کا اشارہ دے دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ اور فوج کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کارکنان کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ نواز شریف نہ تمہیں نریندر مودی بچا سکتا ہے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی ملک بچا سکتا ہے، قطری شہزادہ تو تمہیں بچا سکتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی تم کر لو، تمہارا اب صرف ایک جگہ رہ گئی ہے جانے کے لیے انشاءاللہ، اور وہ ہے اڈیالہ جیل۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ وہ کام کیا ہے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کا مقابلہ پاکستان کے سیاسی مافیا سے ہے۔ میرا مقابلہ پاکستان کے سیاسی کے خلاف تھا۔ یہ مافیا ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان پر 30 سال میں جو بھی مقدمہ ہوا، انہوں نے کسی کو ڈرایا یا تو کسی کو رشوت دے کر چپ کرا دیا۔ سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بریف کیس بھیجا انہوں نے کوئٹہ بینچ کو، ججز کو پیسہ کھلا دیا، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کروا دیا جب جانا تھا، جو کوئی ڈیموکریٹک پارٹی دنیا کی تاریخ میں جس نے نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چند دنوں بعد یا تو خوشیاں منانے کے لیے دعوت دوں گا یا پھر اس کا راستہ روکنے پر دعوت دوں گا۔ انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی شریف مافیا نے، تو پھر میں آپ کو انصاف قائم کرنے کے لیے دعوت دوں گا، تو یا انشاءاللہ خوشیاں بنیں گی اور یا پھر اپنے کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میں اپنی قوم کو یہاں دعوت دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک بمباری سے نہیں بلکہ ادارے تباہ کرنے سے تباہ ہوتا ہے۔ یہ ملک کے غدار ہیں، ان سے بڑی غداری کسی نے نہیں کی۔ بات کریں گے پاک فوج کی، جس نے سازش کے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ کہا کہ فوج کا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ فوج کسی سازش کا حصہ ہے، اس سوال کا تو بھی نہیں بنتا۔ JIT سپریم کورٹ نے بنائی، اس میں شامل MI اور ISI کے نمائندوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری پر آئین اور قانون کی پاسداری فرض ہے اور فوج بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے، اس سوال کا تو جواب بھی I don't think کہ it merits a response۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا گفتگو کی اور حکومت کے خلاف فوج کے کسی سازش میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ تاہم انہوں نے JIT میں شامل خفیہ اداروں کے نمائندوں کے کام کی تعریف کی۔ یہ وہ ایشو ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کا اس طریقے سے تعلق نہیں ہے۔ JIT سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اس میں 2 ممبرز تھے ISI، انہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت رہ کے محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہے۔ it is a sub judice case، سپریم کورٹ کے پاس جائے گا and they have to take the decision۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہے، ساتھ ہی آئین اور قانون کی پاسداری کی بھی وضاحت کر دی۔ پاکستان فوج پاکستان کا حصہ ہے، ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنائے، اس کا احترام کرے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاک فوج کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ کل سپریم کورٹ میں پیناما لیکس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کا مقابلہ کریں گے۔ مخالفین کس منہ سے نواز شریف سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ 2018 کے انتخابات بھی نون لیگ ہی جیتے گی۔ JIT کو تو کل ہم کنٹیسٹ کریں گے سپریم کورٹ میں، اور اس کی ہر شک کو، ہر آبزرویشن کو، ہر نقطے کو ہماری قیادت جو ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ لوگوں کے استعفیٰ مانگنے پہ یا ان کا استعفے کے مطالبے پہ نواز شریف تو نہیں استعفیٰ دے گا۔
میاں نواز شریف کو اس منصب پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے نا پاکستان کے عوام نے بٹھایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں پھر بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ الیکٹ ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یا جو بھی اس وقت حالات ہیں وہ نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے خیال میں انہیں پیرما کیس ایک ہفتے میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. حکومت وقت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا بھی خصوصی ذکر کیا. سکھر میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، دیکھیے اس رپورٹ میں. مولانا صاحب کو میں اچھا سا سمجھتا ہوں آج بھی، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کو ڈش کرنے کے لیے دیا ہے یا پیپلز پارٹی کے اوپر حملہ کیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ نون لیگ جب پکڑی جاتی ہے تو جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتی ہے. حکمرانوں کا جھوٹ اور کرپشن پکڑی گئی ہے. نواز شریف کے جانے سے جمہوریت بچ جائے گی. مسلم لیگیں اکٹھے ہوتی ہیں تو جس میں ملک کا مفاد ہے، جمہوریت کا مفاد ہے، تو کوئی ہمارا مخالف جو ہے ظاہر انہوں نے کوئی بات تو کرنی ہے نا کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں متفقہ طور پہ مستفی ہوں. اگر نہیں ہوتے تو ظاہر کیس سپریم کورٹ میں ہے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور اللہ کے گھر سب کو امید ہے، ہر پاکستانی کو، کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے. ایک طرف اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے تو دوسری جانب نون لیگی وزراء، رہنما اور اتحادی بھی نواز شریف کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. وفاقی وزیر حاصل بزنجو نے جے آئی ٹی رپورٹ کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا. کہتے ہیں مینڈیٹ کو جھٹلایا گیا تو عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا. مجھے پاکستان میں ایک آدمی آپ دکھائیں جو صادق و امین ہو، جو آپ نے صادق و امین کی ڈیفینیشن بنائی ہے. دعویٰ ہے میرا کہ اگر اس کو آپ مکمل اپلائی کریں، پاکستان کے سارے ججز، پاکستان کے سارے پارلیمنٹیرین، پاکستان کے سارے جرنلز، پاکستان کے سارے بیوروکریٹ 1 منٹ میں ڈسکوالیفائی ہو جائے. حکومتی وزراء نے بھی اپوزیشن کو پھر آڑے ہاتھوں لیا. وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پارلیمنٹ پر حملہ اور اداروں کو گالیاں دینے والے پارلیمنٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے پشاور میں جلسے سے خطاب میں کہا عمران خان کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی لکیر نہیں، -1 کی بات کرنے مائنس ہو جائیں گے. عمران صاحب، آپ دونوں چیزیں میں بہت فرق ہے. حکومت چلانے میں اور بیٹ چلانے میں بہت فرق ہے. بیٹ چلتا ہے جوش سے اور حکومتیں چلتی ہے ہوش سے. وزیر مملکت کیٹ طارق فضل چودھری بولے نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے. نواز شریف کے داماد ریٹائرڈ کیپٹن صفدر بھی اپوزیشن پر خوب گرجے. کہتے ہیں سازشی عناصر 20 کروڑ عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن سے شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا. اپنے اس خطاب میں جہاں پی ٹی آئی رہنما نے نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بھی لگوائے. مل کر میرے اس سیاسی پیشن کو کا ساتھ دینا ہے. تم میں وہ یکجہتی جو آج میں دیکھ رہا ہوں، جو آج اس اسٹیج پر دیکھ رہا ہوں، اس یکجہتی کا تم نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دے کہ بنے گا عمران خان ملک کا، تو پھر سینٹرل پنجاب کو یہ پیغام دے دو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم انشاءاللہ. ویلکم بیک. بات کریں گے بھارتی فوج کی، جس نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی. مزید آپ کو یہ بتائیں کہ اس دوران 8 مقام کے قریب پاک فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا. ISPR کے مطابق فائرنگ سے فوجی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری، جس سے گاڑی میں سوار پاک فوج کے 4 جوان تیز پانی میں بہہ گئے. ایک شہید کی لاش نکال لی گئی جبکہ 3 کی تلاش جاری ہے. پاک فوج نے بھارتی جارحیت جواب دیا ہے اور بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت کنٹرول لائن کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان کی
صرف جوابی کارروائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو نے آرمی چیف کے پاس اپیل کر رکھی ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں کنٹرول لائن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کچھ عرصے سے صورتحال قابل تشویش ہے۔ جہاں تک ایل او سی کے وائلیشن کا تعلق ہے، انڈیا کا تناظر ڈیفرنٹ ہے، اس کے انٹرنل سچویشن ہے، جو کشمیر کی موومنٹ چل رہی ہے اس کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے ایل او سی پہ جو ہے وائلیشن۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن پر سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ایپلیٹ کورٹ اور صدر مملکت اپیلیں مسترد کر چکے ہیں۔ کلبھوشن کے پاس جو لیگل آپشن تھی کہ ود ان 40 ڈیز وہ ملٹری ایپلیٹ کورٹ میں تھے، انہوں نے کی، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اب ان کی اپیل جو ہے آرمی چیف کے پاس ہے۔ آرمی چیف نے جس دن سے اپیل ہوئی ہے، جو جتنے ایویڈنسز ہیں، جتنا ان کا کیس کی پروسیڈنگز تھیں، وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آرمی چیف اس کا ڈیسیجن بیسڈ آن میرٹ اور جسٹس دیں گے۔ اس کا ایگزامن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کشمیر میں صورتحال بگڑ رہی ہے اور بھارت وہاں کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے حقانی گروپ سمیت تمام امن دشمنوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس معاملے میں صرف ISI نہیں، ریاست کے دیگر بھی شامل تھے۔ ڈی جی ISPR کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس میں پیش ہونے والی قرارداد اپنی جگہ، لیکن پاکستان اپنا مفاد پہلے دیکھے گا۔ بل جو ہے ایک تو سینکشنز نہیں ہے، لوور ہاؤس نے ایک بل دیا ہے اور جنہوں نے انیشیٹ کیا ہے 2 کانگریس مین نے، آپ جانتے ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ہاؤ دے آر انفلوئنسڈ بائی، ان سے پہلے بھی اس قسم کے بل مووز کیے ہیں، تو یہ کوئرسیو کنڈیشنز جو اس میں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کہیں سینکشن کی تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ہیز انڈر ٹیکن آپریشن اگینسٹ ٹیررسٹ آف آل ہیوز اینڈ کلر انکلوڈنگ حقانیز۔ کوئی ایسا ٹیررسٹ نہیں ہے جس کے خلاف پاکستان ایکشن نہ کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی استثناء سے ریمنڈ ڈیوس کو رہائی ملی۔ ریمنڈ ڈیوس جب یہاں سے گئے ہیں تو اٹ واز ناٹ اونلی ISI which was dealing it. There were انسٹیٹیوشن جنہوں نے اس تمام کیس کو دیکھا اور اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا ڈسپوزل ہوا۔ جہاں تک اس کی بک کا تعلق ہے تو I'll just give one point کہ ریمنڈ ڈیوس یہاں سے جب گیا تو ان کی جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے۔ DG ISPR نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام بھی سنوایا۔ Chief of Army Staff says, "We are building peace in our country brick by brick, moving from relative stability towards enduring peace. For this, Army shall continue to perform its role in and with support of all other state institutions." Thank you very much. میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ خیبر ایجنسی کی راجگال ویلی اور شوال میں سے آپریشن خیبر 4 شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ISPR نے آپریشن رد الفساد پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سب سے پہلے باجوڑ، اس کے بعد کا آپریشن کیا، پھر محمد ایجنسی کو کلیئر کیا۔ جب آپ نے ضرب عضب 2014 میں شروع کیا اور پھر اس کو مکمل کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تمام جو اپنا علاقہ ہے اس کو کلیئر کرا لیا ہے۔ انہوں نے پاک افغان سرحد پر باڑھ اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے آگاہ کیا۔ ان کی ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا ایشو ہے، ان کی ایک گورننس کا ایشو ہے، ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ وی لک فارورڈ کہ ان کے ایشوز جتنی جلدی ہوں حل ہوں۔ اگر افغانستان کی افواج بھی اتنی ہی کیپیبل ہوتی ہیں اور اتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی جیسے پاکستان کی ہے تو شاید یہ مسئلے بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ چمن واقعے کی تحقیقات کمپائل کی جا رہی ہے اور جلد ہی رپورٹ مکمل کر لی جائے گی۔